ہو سکتی ہے۔ یاد رہے عمران خان کے خلاف یہ جو کیس 32 سے زائد اس کی سماعتیں ہوئیں، تقریباً 3 سے 4 دفعہ عمران خان پیش ہوئے۔ سب سے بڑا احتجاج جو کیا جاتا رہا عمران خان کے وکلاء کی جانب سے وہ جج یعنی ہمایوں دلاور صاحب کا ناروا رویہ تھا۔ اس کے حوالے سے مینٹینیبلٹی کے حوالے سے 3 دفعہ یہ کیس واپس اسی ٹرائل کورٹ میں آیا۔ اب لاسٹ ٹائم جب یہ چیز ڈیسائیڈ ہونے کے لیے آئی یعنی آج، تو یہ تیسری دفعہ تھی۔ آج عمران خان کے وکلاء پیش نہیں ہوئے، ایک ایسوسیٹ پیش ہوئے جنہوں نے کہا کہ جناب ہمارے سینئر وکیل جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر ہیں، انہوں نے پیش ہونا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کا دفاع اس پورے مقدمے کے اندر خاصا کمزور رہا۔ ان کے وکلاء محض ایک نقطے کے گرد ہی گھومتے رہے اور وہ ٹیکنیکل نقطہ تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ مجاز اتھارٹی نے اس کمپلینٹ کو فائل نہیں کیا، لہٰذا اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر سوال آتے ہیں، جورسڈکشن کے اوپر سوال آتے ہیں۔ یہ کیس جس طرح سے راؤٹ کیا گیا ہے وہ طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن مینٹینیبلٹی کے علاوہ میرٹس کے اوپر عمران خان کے وکلاء نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ عمران خان خود بھی 342 کا بیان ریکارڈ کروانے گئے، لیکن وہاں پر بھی سوالات کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں جو لسٹ آف وٹنسز دی گئی ان کو بھی عدالت نے irrelevant قرار دیا۔ یاد رہے کہ اب بھی اس معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگلے ہفتے کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں، لیکن کیونکہ ٹرائل کو روکا نہیں گیا اس لیے آج فیصلہ آ گیا۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان نے جو کیا آج ان کو اس کی بھرپائی کرنی پڑ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ نیا نہیں ہے، وزرائے اعظم کا حکومت سے نکالے جانا، ان کو عدالتی قتل کے ذریعے سیاسی طور پر ان کی زندگی کو ختم کر دینا، ان کو ویسے ختم کر دینا اور اس کے بعد ان کے پولیٹیکل فیوچرز کو ختم کر دینا۔ میاں نواز شریف ملک کے وزیر اعظم رہے، 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، ان کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد ان کو پہلے نااہل کیا گیا، پھر مانیٹرنگ جج بٹھا کے ان کے خلاف جو کیسز تھے ان کا فیصلہ آیا۔ عمران خان کم از کم اس حوالے سے اتنے خوش نصیب تو ہیں کہ ان کا کیس نیچے سے اوپر جائے گا، یعنی اگر توشہ خانہ میں آج گرفتاری ہوئی ہے تو ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، اوپر سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے، کوئی مائنڈ سیٹ کر کے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہاں البتہ ان کے وکلاء یہ کہتے رہے کہ ٹرائل کورٹ کا مائنڈ ہمارے بارے میں فکسڈ ہے اور وہ ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں کتنی ٹینیبل ہیں، کس حد تک ان میں وزن ہے؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جہاں سیاسی تاریخ کوئی تابناک نہیں ہے وہاں ہمارے ملک کی عدالتی تاریخ بھی نہایت چیکرڈ ہے، اس کے اوپر بھی شدید تحفظات اور سوالات ہیں۔ بہت سے فیصلے ایسے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کہ تاریخ میں جب لکھے جائیں گے ان کے بارے میں لکھا جائے گا، جید قانون دان جب اس کے بارے میں کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ بڑا ہی شرمناک ٹرینڈ رہا ہے ہمارے ملک میں عدالتوں کا، سیاسی پرسیکیوشن لوگوں کی گئی اور ایسا ہوا ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے یا کچھ نیا ہوا ہے؟ عمران خان کی جماعت ان کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرے گی، کس طرح آگے چلے گی؟ عمران خان کی کیا کوئی انہیں شارٹ ٹرم ریلیف ملنے جا رہا ہے، مل سکے گا، نہیں مل سکے گا؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور میرے ذہن میں بھی ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب انجینئر خرم خان صاحب، وفاقی وزیر ہیں، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کا، پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ جناب عادل شاہ زیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملک کے ممتاز صحافی ہیں، ڈان نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو بھی کرتے ہیں، عادل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب چودھری اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے، بڑے سینئر لائر ہیں اور خاص طور پر یہ جو فوجداری معاملات ہیں ان کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے خرم صاحب I'd like to start with you، یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ تو خیر اور بھی بہت ہوگی ایز وی اسپیک۔ اب پتہ لگا عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچ گئے اور ان کو اڈیالہ جیل بھی غالباً منتقل کیا جا رہا ہے، بٹ کوسچن ریمینز، ایک تو وہ میں آپ سے پوچھوں گا آگے چل کے کیونکہ سینسس کے حوالے سے بھی ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، لیکن عمران خان کی سزا اور گرفتاری، حکومت کا یہ موقف ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بارہا جو تاثر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوست دیتے ہیں کہ یہ سب ریاست کے جبر کی وجہ سے ہو رہا ہے اور عمران خان کی گرفتاری انہیں مطلوب اور مقصود تھی لہٰذا وہ ہو گئی۔ عمران خان کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے، سزا ہو چکی ہے، اینڈ ناؤ اٹس گوئنگ ٹو کاؤنٹ ٹو the next one and then to the next one، معاملات جڑ جائیں گے ایک دوسرے سے۔ سو گورنمنٹ کیسے، یا جو حکمران طبقہ ہے اس وقت، وہ خود کو کیسے اس سے دور کرے گا، اس امپریشن سے؟ منیف صاحب، چوری کی تھی، تلاشی ہوئی، چوری پکڑی گئی، یہ خلاصہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اس طرح سرکاری تحفوں پر سودے بازی نہیں کی۔
اور جو شخص سرکاری تحفے کی سودے بازی کر سکتا ہے وہ سرکاری ذمہ داری پر بھی سودے بازی کرتا ہے. ٹھیک. تو آج ایک جو صادق اور امین کا جھوٹا بلبلہ تھا وہ ختم ہوا ہے. ایک جو تحریک انصاف کا خیال تھا کہ وہ ہر ایک جج کو، مخالف کو اپنی غلیظ اور گھٹیا سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے ہراساں کر سکتے ہیں، یہ بھی آج کانسیپٹ ختم ہوا ہے کہ بھی سب لوگ اس طرح ہراساں نہیں ہو سکتے جس طرح آپ ہراساں کرتے رہے ہیں، گالیوں کے ذریعے، جھوٹی تصویروں کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ جو پورا کیس ہوا ہے اور اب عدالت نے لکھا ہے واضح طور پر کہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے. جی. میں شکر گزار ہوں آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عمران خان کو تو ابھی بھی قانون کا تحفظ حاصل ہے، وہ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، تو ان کے پاس تو پورا ڈیو پروسیس موجود ہے. اور آج جس پر تحریک انصاف کے جو وکیلوں نے اعتراض کیا کہ جی دیکھیں یہ فیصلہ تو جو ملزم ہے اس کی موجودگی میں ہونا چاہیے. جی. جو ملزم پچھلے 1.5 سال سے عدالت سے بھاگ رہا ہے، 32 پیشیوں میں سے صرف 3 پر آیا ہے، تو یا تو پھر عدالت جو ہے اس کو صرف عدالت میں لانے کے لیے جو ہے اشتہاری ڈکلیئر کرے. تو ایک ایسا ملزم جو مستقل طور پر اس کیس سے بھاگ رہا ہے، تو کورٹ نے بالآخر ایک دن تو یہ فیصلہ دینا تھا، اور جو کل ہائی کورٹ میں ہوا اس کے بعد کورٹ نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے اپنا ایک فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور خاص طور پہ یہ پھر کہوں گا کہ یہ جو ججوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کرنے کی کیمپین ہے، یہ انتہائی مذموم طریقہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو خمیر ہے وہ فاشسٹ ہے، اور لہذا وہ فاشسٹ ذریعے سے ہی اپنے مخالفوں کو بھی، دوسرے اداروں کو بھی، ججوں کو بھی ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک صادق اور امین کا جو بلبلہ تھا وہ ختم ہوا. اب غالباً شاید عمران خان کی جو چہرہ ہے وہ صاف طور پر عدالتوں کو بھی نظر آئے گا اور یہ تو قوم کو بھی ہمارے نظر ملک آئے گا. میں روایت ہے. دیکھیے فیصلے ہوئے، میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی پہلے ہو گئی، پھر نیچے فیصلے ہوئے احتساب عدالتوں سے. اب دیکھ لیے اس کی ایک ٹیسٹمنٹ تو ہمارے سامنے آیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوئی، لیکن عدالت نے، ہائی کورٹ نے انہیں ایکوٹ کیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ وہ ایک ٹرمپڈ اپ چارجز تھے، ایک بڑا بےہودہ سا فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا، اور اس کو سیٹیسائیڈ کر دیا ہائی کورٹ نے. تو اگر عمران خان کل ریلیف لے لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عدالت ان کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیتی ہے، تو جو اسٹیٹمنٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ چور ہیں یا جھوٹے ہیں یا وہ جعلی صادق اور امین ہیں، یہ تو پھر بڑا کام خراب ہو گئے. تو ریورسل میں ڈالنا پڑ جائے گا آپ کو اپنا بیانیہ بھی، اگر عدالت انہیں کل بے قصور قرار دے دیتی ہے. تو یہ عدالت کی ساکھ پر بہت گمبھیر سوالات ہیں، اور فیصلوں کی جو لیگیلٹی ہے اس پر بھی سوالات ہمیشہ موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی جو نااہلی تھی، دونوں معاملات میں وہ فرضی واقعات پر مبنی تھی. اچھا. کہ جی ابھی آپ نے کیس جو اثاثہ آپ لے سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس آیا نہیں ہے، لیکن وہ اثاثہ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ کیس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیس جس میں ان کو کنوکٹ کیا گیا، وہاں تو ان کے خاندان کے اوپر جو الزامات تھے وہ کہا جی یہ ایک ہی خاندان ہے لہذا یہ بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک. منیر صاحب ایک بات بڑی اہم بات ہے، ایک ایسا تحفہ جو ریاست پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے رکھنے کی صورت میں ان کو دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے کاروبار اور سودے بازی میں تو کوئی بھام نہیں ہے نا، کہ وہ گھڑی اس وقت عمران خان کے پاس نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، چکے ہیں. نہیں وہ دیکھیں اس صوفے کا نکل جو تیسرے ہاتھ پہ جانا وہ تو ثابت ہے، نہیں وہ ثابت ہے، اور وہ تو ریکارڈ کے اوپر فلوٹ بھی کر رہا ہے، وہ ریکارڈ کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. جواب تو آپ قانون کا اختلاف جواب تو وہ نہیں دے پائے، جواب وہ نہیں دے پائے، وہ بات ٹھیک ہے، بٹ فیئرنیس کے اوپر سوال.